نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، عبادات کا نام نہیں، جسم پر شریعت نظر نہیں آتی اور نعرہ لگایا جاتا ہے جی ہم صاحبان طریقت ہیں، ہم صاحبان تصوف ہیں، ہم ولی ہیں، ہم کامل ہیں، ہم رب کے برگزیدہ بندے ہیں، ہمیں خالق کائنات کا قرب حاصل ہے، یہ دعویٰ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ جو طریقت ہے وہ شریعت کے ہی تابع ہے، اور شریعت کا جو راستہ ہے وہ اس قدر آسان اور سہل ہے کہ اس پر ہر انسان عمل کر سکتا ہے۔ شریعت کا راستہ انتہائی آسان راستہ ہے۔ اب اسلام نے ہر انسان کی حیثیت کے مطابق اس پر احکامات نازل فرمائے۔ اب کافر ہے اس کے لیے اور احکام ہیں، مسلمان ہے اس کے لیے اور ہیں، ایک عام انسان ہے اس کے لیے اور ہیں، خاص ہے اس کے لیے اور ہیں، بچہ ہے اس کے لیے احکامات اور ہیں، بڑا ہے اس کے لیے احکامات اور ہیں، اسی طرح عوام کے لیے احکامات اور ہیں اور خواص کے لیے احکامات اور ہیں۔ عوام کے لیے جو راستہ ہے، عوام کے لیے جو طریقہ ہے وہ اس قدر آسان اور سہل ہے کہ اس کے اوپر ہر انسان عمل کر سکتا ہے، ہر انسان اس پر آسانی سے بغیر کسی مشکل میں مبتلا ہوئے وہ اس پر عمل کر سکتا ہے، اس پر چل سکتا ہے۔ اور جو طریقت کا راستہ ہے وہ مشکل راستہ ہے۔ جو طریقت ہے یہ شریعت کے تابع ہے، جو شریعت پر عمل نہیں کر سکتا وہ طریقت پر عمل کر ہی نہیں سکتا، جو صاحب شریعت نہیں وہ صاحب طریقت ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یوں سمجھ لیں کہ شریعت پہلی سیڑھی ہے، سیڑھی کا پہلا قدم ہے، اور طریقت اس کا اگلا، تیسرا، چوتھا یا پانچواں کہہ لیں یا آخری قدم بھی اسے تصور کر سکتے ہیں۔ اگرچہ طریقت سے آگے بھی مقامات ہیں لیکن یہ اگلا مقام ہے۔ جو شریعت پر جو پہلی سیڑھی کو چھوڑ کر کہے جی میں نے آگے جانا ہے، چوتھی پانچویں سیڑھی پہ قدم رکھنا ہے، تو وہاں پر کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اسی طرح شریعت پر عمل کیے بغیر طریقت پر انسان عمل کر ہی نہیں سکتا، طریقت پر انسان پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک وہ شریعت کو پہلے نہ اپنائے۔ اور شریعت ہے کیا؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارگاہ میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاضر تھے، اور انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل سے فرمایا کہ یہ جو صاحبان طریقت ہوتے ہیں یہ بھی بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں، ان سے انسان اگر کوئی مسئلہ پوچھ لے تو بڑی الجھن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہم تو فقہ کے امام ہیں، لوگوں کے رہبر و رہنما ہیں، ہم لوگوں کے ہادی و رہبر ہیں، ہم کیسے الجھن میں مبتلا ہو سکتے ہیں؟ ہمیں کیسے الجھن ہو سکتی ہے؟ ہمارے ساتھ تو وہ معاملہ نہیں ہو سکتا۔ اب اتنے میں ہی حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سامنے سے تشریف فرما ہوئے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت امام احمد بن حنبل سے فرمایا کہ ابھی تجربہ کرا دیتا ہوں میں۔ اب حضرت حبیب اجمی جیسے ہی پہنچے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا کہ بزرگوں ایک مسئلہ ہے، ایک الجھن ہے، وہ ذرا حل کیجئے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا بتائیے کیا الجھن ہے؟ اب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کی کہ رات کو ایک انسان ہے وہ سونے لگا اور اسے یاد آیا کہ آج میں نے 4 نمازیں پڑھی ہیں، 5ویں نہیں پڑھی، لیکن اسے یہ یاد نہیں ہے کہ میں نے 5ویں نماز کون سی نہیں پڑھی۔ تو اب وہ کیا کرے؟ اب وہ پڑھنا چاہتا ہے نماز، وہ جو اس کی رہ گئی ہے اس کی قضا کرنا چاہتا ہے، اب وہ کیا کرے؟ کیسے وہ اسے مسئلہ حل ہوگا کہ کون سی اس نے نہیں پڑھی؟ اب یہاں پر شریعت کا جو حکم ہے نا، شریعت یہ کہتی ہے کہ انسان غور و فکر کرے، جہاں پر اس کا دل مطمئن ہو جائے، جہاں پر اس کا غالب گمان ہو اسی جانب چلا جائے۔ یعنی انسان کا غالب گمان ہے کہ میں نے ظہر کی نماز آج نہیں پڑھی، باقی پڑھی ہیں، تو شریعت کہتی ہے وہ ظہر کی نماز پڑھ لے۔ اب اگرچہ حقیقت میں اگر اس نے ظہر کی نماز پہلے پڑھی ہی ہو اور اس نے عصر کی نماز نہ پڑھی ہو اور اس کا گمان ظہر کی طرف جا رہا ہے حالانکہ اس نے وہ پڑھی ہوئی ہے، تو شریعت کہتی ہے اگرچہ اس نے پڑھی ہوئی ہے ظہر، عصر نہیں پڑھی، شریعت کہتے ہے اس کا غالب گمان چونکہ ظہر کی طرف ہے تو شریعت کہتے ہے وہ ظہر کی نماز پڑھے، عصر کی نماز کو نہ پڑھے، ظہر پڑھ لے غالب گمان کے مطابق، تو اس کی وہ ظہر کی نماز عصر کی ہو جائے گی اور اس کی وہ قضا ادا ہو جائے گی۔ اب یہ شریعت ہے، اتنی آسان۔ اب طریقت کیا کہتی ہے؟ حضرت حبیب اجمی سے جب یہ سوال کیا گیا، حضرت حبیب اجمی نے فرمایا اچھا اس نے 4 نمازیں پڑھی ہیں، 5ویں نہیں پڑھی،
اسے یہ یاد نہیں آ رہا کہ پانچویں کون سی نہیں پڑھی، کہنے لگے کہ وہ پانچوں نمازیں ہی دوبارہ پڑھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی کہ حضور اس نے 4 نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، ایک نہیں پڑھی اس نے۔ کہنے لگے حضرت حبیب اعجمی کہ اس نے 4 نمازیں کیا خاک پڑھی ہیں جسے پتہ ہی نہیں میں نے کون سی پڑھی ہیں؟ کہنے لگے نہیں، 5 دوبارہ سے پڑھے۔ اب یہ ہے طریقت کا راستہ۔ اب جس انسان نے مشکل سے 4 پڑھی ہیں، اب اس کا دل اس طرف آیا، خالق کی کائنات نے اسے توفیق دی کہ وہ قضا کو ادا کرے، اسے پڑھے۔ اب جو اس طرف آنے لگا اسے کہا جائے کہ ہاں جی تو 5 دوبارہ سے پڑھ، وہ پڑھے گا۔ یہ شریعت اس کے لیے آسان ہے کہ وہ تحریک کرے، جو جہاں غالب گمان ہے وہ پڑھ لے۔ طریقت کہتی ہے نہیں 5 دوبارہ پڑھے۔ اب جسے ہم اپنا راہبر اور رہنما بنا رہے ہوتے ہیں، جسے ہم اپنا راہبر اور رہنما ہادی منتخب کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس پر دیکھنا چاہیے کہ جو انسان شریعت پر نہیں چل رہا، جو شریعت پر عمل نہیں کر رہا، وہ طریقت پر کیسے عمل کر سکتا ہے؟ وہ طریقت کے راستے پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنے چہرے پر داڑھی نہیں رکھ سکتا، جو 5 وقت کی نماز نہیں ادا کر سکتا، جو روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ حجت کی نماز کیسے ادا کرے گا؟ وہ زلف حضور کی سنت، باقی لباس سنت کے مطابق وہ کیسے ادا کرے گا؟ وہ فرائض کو کیسے ادا کرے گا؟ جو شریعت پر عمل نہیں کر رہا، وہ طریقت پر کیسے جا سکتا ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ کسی کے پاس کسی کو بھی اپنا راہبر اور رہنما بنانے سے پہلے، کسی کو اپنا ہادی اور رہبر بنانے سے پہلے یہ ضرور چیک کیجئے، جو یہ تصوف اور طریقت کا نعرہ لگا رہا ہے، اپنے آپ کو صاحب طریقت کہہ رہا ہے، کیا یہ شریعت پر بھی عمل کر رہا ہے کہ نہیں؟ جو شریعت پر عمل نہیں کر رہا، یقینی بات ہے کہ وہ صاحب طریقت ہو ہی نہیں سکتا۔ صاحب طریقت وہ ہے جس کا اٹھنا بیٹھنا، سوچنا، گفتگو کرنا شریعت کے مطابق ہو، جس کا شریعت کے مطابق ہو، تو پھر جان لو یہ صاحب طریقت بھی ہو سکتا ہے۔ اگر وہ اس کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں صاحب طریقت ہوں اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ صاحب طریقت ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ صاحب شریعت بھی ہو، شریعت پر عمل کرنے والا بھی ہو۔ اگر وہ شریعت پر عمل کر رہا ہے تو پھر اس کے پاس بیٹھیں، اسے وہ آپ کی رہبری بھی کرے گا، رہنمائی بھی کرے گا، وہ آپ کا ہادی بن سکتا ہے۔ لیکن جو شریعت پر عمل نہیں کر رہا، وہ کبھی بھی صاحب طریقت نہیں ہو سکتا، وہ آپ کا ہادی اور رہبر نہیں ہو سکتا۔ وہ آپ کو خالق کے کائنات کی بارگاہ میں لے کر جانے کے بجائے وہ آپ کو شیطان کے پاس لے کر جائے گا۔ وہ آپ کو خالق کی کائنات کا قرب عطا کرنے کے بجائے وہ تمہیں شیطان کا پیروکار بنا دے گا۔ وہ خالق کے کائنات کی بارگاہ میں لے کر جانے کے بجائے وہ تمہیں نفسانی خواہشات کا تابع کر دے گا۔ اس لیے چیک کیجئے، کسی بھی کے پاس کسی کو بھی اپنا راہبر رہنما بنانے سے پہلے چیک کیجئے کیا یہ صاحب شریعت ہے۔ صاحب شریعت سے مراد یہ ہے کہ وہ شریعت پر عمل کرنے والا بھی ہے۔ اگر وہ شریعت پر عمل کرنے والا نہیں تو وہ صاحب طریقت نہیں ہے، وہ طریقت کے راستے پہ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے پھر بچیں۔